ہارون الرشید ایک بڑا بادشاہ ہے، ہارون الرشید نام سنا ہے؟ بڑا بادشاہ گزرا ہے ہارون الرشید، نیک بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ سمندر کنارے سیر کر رہے ہیں، وہاں ایک بہلول ان کے زمانے کے بزرگ تھے، مجذوب قسم کے، ان کو لوگ بہلول دانا بھی کہتے تھے، بہلول دیوانہ بھی کہتے تھے، پاگل، مجنون۔ لہذا یہ سمندر کے کنارے سے گزر رہے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے سے، اور وہ سب دریا کے کنارے جو نرم ریت ہوتی ہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے گھروندے بنا رہے ہیں۔ گھروندے جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ ارے کبھی ریت کی ٹرالی آ کر پڑتی تھی تو اس میں پیر دے کے ہم گھر بناتے تھے نا بچپن میں، آج کل کے بچے نہیں بناتے، ہم بناتے تھے نا، وہی والا اسے گھروندا کہتے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ اب انہیں مذاق سوجی، بادشاہ نے کہا میاں کیا کر رہے ہو بڑے میاں، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اوفو، زبیدہ ساتھ میں ہیں، بادشاہ کی بیگم کہنے لگی حضور کیا برائے فروخت ہے، بیچتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بیٹا بیچتا ہوں۔ کہ ابا کتنے کا ہے؟ کہ بیٹا صرف 1 درہم کا۔ بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، استاذ کی بھی بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا، بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا، سارے جہاں میں ڈھونڈ کے سارے جہاں میں ڈھونڈ کے لوٹائی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا، انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا۔ تقریر شروع کر دیں؟ کافی ہے، ایک آدھ اور سنیں گے۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کہو صلی اللہ، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، آدم سے عیسیٰ تک علیہ السلام، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی، کہو بھائی صلی اللہ، کوئی نہیں، ہے ختم رسل مکی مدنی۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم
عرش بری تک پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ تقریر سن لو بھائی، میں تو نعت وغیرہ کبھی کبھی برکت کے حصول کے لیے پڑھ دیتا ہوں، ورنہ نہ آواز ہے نہ انداز ہے۔ جزاکم اللہ۔ درد کہیں درد دل نہ بن جائے۔ خیر، شان بیان کرنی ہے کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ ہزار بار بھی یہ منہ دھو لیا جائے مشک سے، گلاب سے اور دنیا بھر کی خوشبوؤں سے، خدا کی قسم وضو کر لیا جائے زمزم و کوثر و تسنیم سے، پھر بھی میرے آقا کا نام لینا بے ادبی سے کم نہیں ہے۔ میرے آقا کا مقام تو وہ ہے کہ جس کا ذکر کیا ہے بس اللہ نے کر دیا ہے، اس کے سوا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی کی شان بیان کر سکے، نہیں کر سکتا۔ کرتے تو ہیں جتنی اللہ نے کی، اس سے کچھ لے کر، کچھ اس سے استفادہ کر کے ہم بھی بولتے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی قبر کو سجانے کے لیے، اپنی آخرت کی منزل کو آسان کرنے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی شان بیان کرنے کا حق، ان کی عظمتیں اور ان کا جاہ و جلال اور ان کی کبریائی اور ان کے محاسن اور ان کے محامد اور ان کی جو کریمانہ شانیں ہیں، ان کو بیان کرنے کا حق تو کوئی کیا ادا کرے، خدا کی قسم کوئی پہچان نہیں سکتا، اس حق کو کوئی جان نہیں سکتا۔ وہاں تک کسی کا ادراک نہیں ہے، وہاں تک کوئی عقل، کوئی فہم، کوئی دانش، کوئی دانائی پہنچ نہیں سکتی۔ وہاں فلسفے دم توڑ دیتے ہیں۔ وہ میرے محمد کا مقام ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالب کا نام سنا ہے؟ غالب اسد اللہ خان غالب زبان پر حکومت کرتا ہے، زبان اس کے سامنے غلام اور باندی کی حیثیت سے کھڑی ہے۔ ہاتھ جوڑے، اردو کے الفاظ، اردو کی ترکیبیں اور اردو کے اشعار اور اردو کے تمام طرح کے انداز اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ اردو کی تمثیلیں ہیں، اردو کے استعارات ہیں، اور غالب بادشاہ کی حیثیت سے اس زبان کا آرڈر کرتا ہے۔ جس کو جہاں سیٹ کر دے، جو لفظ جہاں فٹ کر دے، بس وہی اردو کا عروج ہے، وہی اردو کی معراج ہے، وہی اردو کا کلائمیکس ہے، وہی اردو کی شان ادا ہے۔ وہ غالب جو زبان سے کھیلتا ہے، جس کے سامنے زبانوں کے الفاظ ہاتھ جوڑے غلام اور باندی کی مانند کھڑے رہتے ہیں، اور جو فارسی کے اوپر بھی اپنی حکومت چلاتا ہے، اس غالب سے کہا گیا کہ ذرا نعت تو کہو، بڑے دعوے ہیں تمہیں زبان دانی کے، بہت دعوے کرتے ہو تم اشعار پڑھنے کے، بڑے دعوے ہیں تمہیں کائنات کے مطالعے کے، اور بہت تم فلسفے پہ اور اپنے نظریات پہ اشعار پڑھتے ہو، ذرا نبی کی شان تو بیان کرو۔ غالب کھیل گیا ہے، حالت خراب ہو گئی ہے، قلم اٹھایا ہے تو کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گداشتے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب یہ شعر پڑھتا ہوں۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گداشتے، کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ غالب کیا کرنے چلا ہے؟ نبی کی شانیں، نبی کی عظمتیں، نبی کے حقوق، نبی کی حقیقت، نبی کا جاہ و جلال، نبی کے محامد و محاسن و مکارم، یہ بیان کرو گے
نبی کی نعت کہو گے نا نا یہ تجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، ثنائے خواجہ بیزداں گداشتیم، یہ تو ہم اللہ ہی پہ چھوڑتے۔ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ اس اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو محمد کی حقیقت کو جانتا ہو، بیان کیا کرے گا؟ ارے ماؤں شما کا تو کہنا کیا، ہم اور آپ کی تو حیثیت کیا، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی شاعر، کوئی فلسفی تو کیا کرتا، کوئی نبی نہیں کر سکتا، کوئی رسول نہیں کر سکتا۔ سمجھ گئے کہ مقام ہے میرے نبی کا؟ کہہ دو صلی اللہ۔ ہاں شیخ سعدی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا سید البشر لا يمكن الثناء كما كان حقه، کما کان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر یا سید البشر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہزاروں اشعار لکھنے کے بعد، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اپنے اشعار کے ذریعے نبی کی عظمتیں بیان نہیں کرتا، میں اپنے اشعار کے ذریعے نبی کی مدح نہیں کرتا، بلکہ میں تو اس لیے نبی کے شعر کہتا ہوں کہ میری زبان کسی لائق ہو جائے، میرے شعروں کو کچھ حیثیت حاصل ہو جائے، لوگ انہیں بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھ لیں۔ میں تو اس لیے نبی کی شانیں بیان کرتا ہوں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد کوئی ہے ہی نہیں اتنا عظیم جتنے میرے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اونچا مقام۔ بلکہ اللہ نے تو یوں کہا لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد، اے پیغمبر عربی، اے ہمارے حبیب، ہمارے محبوب، ہمارے لاڈلے، لولاک اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، اگر آپ کو نبی بنانا مقصد نہ ہوتا، اگر آپ کے اخلاق، آپ کا اسوہ، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کا کردار، آپ کے عادات و اطوار لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا مقصد نہ ہوتا تو ہم یہ آسمان نہ بناتے، یہ زمینیں نہ بچھاتے، یہ سمندر نہ بہاتے، یہ آسمانوں کو بلندی عطا نہ ہوتی، اور اس پر یہ ستارے نہ جگمگاتے، اور یہ سورج نہ چمکتا نہ دہکتا، اور اس سے یہ چاند روشنی حاصل کر کے رات کو نورانیت فراہم نہ کرتا، آسمانوں کو بلندی عطا نہ ہوتی، اور زمین یوں بچھائی نہ جاتی، اور اس میں یہ پستیاں نہ ہوتی، اس میں یہ نشیب و فراد نہ ہوتے، اور یہ پہاڑ نہ لگائے جاتے، اور یہ سمندر نہ بہائے جاتے۔ سمندروں میں جو طوفان آتے ہیں، تموج ہے، طغیانی ہے، اور اس کی موجیں ہیں، اور لہریں ہیں، اور دریاؤں کی روانی ہے، اور پھولوں کی خوشبوئیں ہیں، اور ہواؤں کا چلنا ہے، اور آندھی اور طوفانوں کا آنا ہے، اور دن اور رات کی الٹ پھیر ہے، یہ سارے کا سارا تو صدقہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر محمد نہ ہوتے تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج، اور یہ شمس و قمر، اور یہ شجر و حجر، اور یہ بحر و بر کچھ بھی نہ بنایا ہوتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، نہ ساقی، نہ ساغر، نہ میخانہ ہوتا۔ بولو، نہ ساقی، نہ ساغر، نہ میخانہ ہوتا، نہ مسجد، نہ مندر، نہ بت خانہ ہوتا،
نہ بہتے سمندر، نہ پانی کے دھارے، نہ مسجد کے اونچے مینارے، نہ اوجے فلک پر چمکتے ستارے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو، اور خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی۔ میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ کائنات ہوتی، تو نہ کائنات ہوتی، نہ ازل کا ذکر ہوتا، نہ ابد کی بات ہوتی۔ میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو مشاہدے میں کس کے، فقط ایک خدا واحد کی اکیلی ذات ہوتی۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ ہم اور آپ تو صدقہ ہیں اپنے محبوب اللہ کے لاڈلے انشاءاللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، خدا کی قسم۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جب کوئی بڑی نعمت دیتے ہیں، بچہ ہے گھر میں کھیلتا ہے، روز 10 چیزیں بگاڑتا ہے، ماں باپ توجہ بھی نہیں دیتے، لیکن جب کسی قیمتی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اسے روکا جاتا ہے، اور جب اس کی سمجھداری کی عمر آتی ہے، جب اسے دی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے یہ چیز قیمتی ہے، اس کی ناقدری مت کرنا، اسے گرا مت دینا، اسے توڑ مت دینا، اس کی حیثیت کو کمزور مت کر دینا۔ جب اس کو اتنی سمجھ پیدا ہوتی ہے، جب اس کے حوالے کی جاتی ہے۔ انسانیت کو اللہ نے جب وجود بخشا، آدم اس دنیا میں آئے علیہ السلام، اسی وقت یہ اعلان فرما دیا کہ تم دنیا کے اندر چلے جاؤ، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر خطے میں، ہر طبقے میں میری جانب سے تمہاری طرف ہدایتیں آتی رہیں گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہمیشہ ہدایتیں پہنچتی رہیں گی، نبوتیں آتی رہیں گی، رسالتیں آتی رہیں گی، نبی آئے، بڑے بڑے جلیل القدر، بڑی بڑی شانوں والے انبیاء آئے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، ان کی شانیں بلند کی ہیں، ان کو فضیلتوں میں، برتری میں، مرتبے میں، رتبے میں ایک دوسرے سے اوپر اٹھایا ہے، ان کے درمیان درجہ بندی قائم کی ہے، ان کے درمیان گریڈیشن قائم کی ہے۔ یہ دیکھو ہمارے نبی ہیں موسیٰ کلیم اللہ، جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ جن سے باتیں کرتا ہے، اور یہ عیسیٰ ہے روح اللہ کلمت اللہ، جو اپنی ماں کی گود میں تقریر کرتے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، ماں پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، عیب اچھالے جا رہے ہیں، اور ماں کو لوگ جو ہیں اپنے طعن و تشنیع کے ذریعے سے دبوچ رہے ہیں۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انا عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تقریر کر رہے ہیں گود میں، ایسے ایسے بھی آئے، لیکن ان سب کے بڑے، ان سب کے سردار، ان سب کے سرتاج، ان سب کے پیشوا، ان سب کے مقتدا، ان سب میں عظیم، ان نبیوں کے نبی، ان رسولوں کے رسول، اور ان تمام انبیاء اور رسول کے امام، امام المرسلین، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو جب آئے ہیں، جب انسانیت بالغ ہو گئی، جب انسانیت اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل ہو گئی، اور وہ اللہ جو آسمان بناتا ہے تو نہیں کہتا میرا احسان ہے، جو سمندر بہاتا ہے تو نہیں کہتا میرا احسان ہے،
جو دن اور رات کا نظام چلاتا ہے نہیں کہتا میرا احسان ہے، ساری دنیا کی نعمتیں جس نے دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اتنی دی کہ اگر ساری دنیا اللہ کی نعمتوں کو گننے میں، ان کا حساب لگانے میں، ان کا احصاء کرنے میں، انہیں اپنی گنتی اور شمار میں لانے میں لگ جائے، قیامت آ سکتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی نعمتیں دینے کے بعد اس نے کہیں نہیں کہا میرا احسان ہے، جب اپنا حبیب دیا تو کہا لقد من اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، اس لیے کہ تمہیں اپنا رسول دے رہا ہوں، اپنا محبوب دے رہا ہوں، اپنا لاڈلا دے رہا ہوں، اس سے محبت کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کیرتپور کے لوگوں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اب اللہ تم سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تم میں سے کس کو اللہ سے محبت ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے قرآن میں، تحبون اللہ سے محبت ہے یا نہیں بتاؤ؟ ہے، ثبوت لاؤ، کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ محبت ہے؟ اللہ نے بتایا، یہ ثبوت لانا، یہ نہیں کہا نمازیں لانا، یہ نہیں فرمایا روزے لانا، یہ نہیں فرمایا زکوٰۃ لانا، فرمایا فاتبعونی، میرے حبیب کی غلامی لاؤ، میرے حبیب کی غلامی لاؤ، اس کا اتباع لاؤ، اس کی اطاعت لاؤ، یحببکم اللہ، میرے حبیب کی محبتیں دل میں بھر کے لاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، محمد کی وفا لے کر آؤ، یحببکم اللہ، صرف یہ کہ تمہارا دعوی محبت قبول کر لیا جائے گا بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک انعام ہو گیا، دوسرا انعام لو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تم نے جو یوں لٹ پلٹ کچھ حرکتیں کی ہیں، کچھ گناہ کیے ہیں، کچھ اپنی خواہشات پہ چل کے اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، جاؤ وہ گناہ تمہارے اللہ معاف، اللہ غفور الرحیم، اور تم اللہ کی مغفرت اور رحمتوں کے خزانے دیکھو گے۔ آؤ میرے نبی کی محبتیں لے کر، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، سامنے صحابہ ہیں، صحابہ جو جان دینے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، بلکہ سب کچھ لٹانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عبد الرحمن ہیں، اور نہ جانے کتنے جانثار موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان کامل، مکمل اور معتبر نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اور دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ، اجمعین، دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ، پوری دنیا انسانیت سے زیادہ، جب تک میری محبت اس کے دل میں پیوست نہ ہو جائے، وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو، کیسے ہی روزے رکھنے والا ہو، مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کنٹراسٹ دکھاتا ہوں، کنٹراسٹ جانتے ہو؟ کنٹراسٹ جانتے ہو نہیں؟ اسے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، دے رہا فرق بالکل واضح، دکھاؤں تو بولتے بھی نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بڑے جبے میں، بڑی پگڑی لگا کر، لمبی تسبیح لے کر، لمبی داڑھی لے کر، نماز کا نشان لے کر، اور زبان پر ذکر لے کر آتا ہے، کہتا ہے یا محمد اريد ان اسألك عن اشیاء، اے محمد مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، بڑا بے ادب ہے، بڑا گستاخ ہے، نام لیتا ہے میرے نبی کا،
اور عمر کو غصہ آتا تھا تو یا تو ہاتھ مونچھ پہ یا مونٹ پہ، تلوار پہ ہاتھ ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام سمجھ گئے کہ پارا چڑھ گیا ہے، لہذا ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، عمر عمر عمر، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اسے جو سوال کرنے تھے اس نے کر لیے، وہ جانے لگا۔ جب وہ چلا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صحابہ کی پیشانیوں پر بل دیکھ لیے تھے، ناگواری محسوس کر لی تھی، لیے فرمایا یہ جو آیا تھا اسے جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے، کہ اگر ان کی نمازیں دیکھ لو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اگر ان کی نمازیں دیکھ لو تو تمہیں پر افسوس ہو، کاش ہم ایسی پڑھ لیتے۔ ان کے سجدے دیکھ لو تو اپنے سجدوں پہ ماتم کرو کہ کاش ہمارے سجدے ایسے ہو جاتے۔ ان کی زکاتیں دیکھ لو تو تمہیں ان پہ رشک آئے، ان کے جذبہ جہاد دیکھ لو تو تم ان پہ حیرت کرو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک عمل گنایا کہ تمہارے عمل حیثیت میں، ظاہر میں، صورت میں ان سے بہت کم تر ہیں، کہ تم سے بہت آگے کے اعمال کر رہے ہیں۔ نمازیں ان کی بڑی اچھی ہیں، روزے بڑے اچھے ہیں، صدقے بڑے اچھے ہیں، زکوٰۃ بہت اچھی ہے، حج و عمرے میں بہت آگے ہیں۔ اب حضرت عمر افسوس کرنے لگے، میں غصہ ہوا، ارے افسوس کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ سب کے سب نمازیں تم سے اچھی ہیں، روزے میں، صدقے میں، زکوٰۃ میں، حج میں نمبروں پر ہیں، لیکن جہنمی ہے، اس لیے کہ تعظیم رسول سے ان کے سینے خالی ہیں، محبت رسول سے ان کی زندگیاں عاری ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو جنت عطا نہیں کی۔ دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی رہتے ہیں، کبھی کبھی ان پر سختی کی جاتی ہے شراب پینے کی وجہ سے، بار بار پھر شراب پینے کا جرم ہو جاتا ہے، نہیں کنٹرول کر پاتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کوڑے بھی لگاتے ہیں، سزائیں بھی دیتے ہیں، لیکن پھر ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کیا کہ انہیں سزا دی جائے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی تھی جب کسی امتی کو سزا دی جاتی تھی، آپ کے دل پر بڑا شاق گزرتا تھا، تو آپ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو غصہ آ گیا، کہنے لگا پتہ نہیں کیسا بدبخت آدمی ہے، بازی نہیں آتا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اپنے بھائی کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولو، اپنے بھائی کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولو، تم نہیں جانتے یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، واللہ ورسولہ یحبان، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر حیرت میں پڑ گئے کہ اس کا عمل بظاہر کوئی مضبوط نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جنتیں ہیں، اس کے لیے نبی کی محبتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہی خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَالِدِي وَوَلَدِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، آپ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں، میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، میرے بھائی بند دنیا کے ہر رشتوں سے زیادہ محبوب ہیں، وَلَكِن مِّن نَفْسِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا یہ اے لڑکے آؤ یہاں سے، آؤ انہیں یہاں سے، کیا تماشا، وَلَكِن مِّن نَفْسِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول
اپنی جان سے زیادہ محبت ہے یا نہیں یہ ابھی اندازہ نہیں. کیا یہ ضروری ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر لن تؤمن حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز تمہارا ایمان، ہمیں نہیں کہہ رہے عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان پر مارنے کی ہمت نہیں کرتا وہ عمر. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے وہ عمر. اس کو فرما رہے ہیں کہ عمر لن تؤمنا، ہرگز تمہارا ایمان کامل مکمل اور معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں میری محبت تمہاری جان سے زیادہ نہ ہو جائے. ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول الان یا رسول اللہ لانت احب الی من نفسی. اے اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور جس کے دل میں جس کی محبت المرء مع من احبہ، جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا. ذرا اپنے دل کو ٹٹول کے بتاؤ آپ کے سینوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت ہے یا نہیں؟ ٹٹول کے بتاؤ ہے؟ ہاں. عشق محبت کھیل نہیں ہے بچوں کا، عشق محبت کھیل نہیں ہے بچوں کا، تیل نکل جاتا ہے اچھے اچھوں کا. یہ دعویٰ کیا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو اپنے دلوں کو ٹٹولو، سچ مچ ہے یا ویسے ہی زبانی دما خرچ؟ سچ مچ ہے؟ سچ مچ کس کس کو ہے؟ سبھی کو ہے ماشاءاللہ، اس کے بغیر تو کام بننے والا نہیں ہے. اگر سچ مچ نہ ہو تو کرو. جی اگر سچ مچ ہے تو سنو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہائے محبت کیوں نہ ہو، حسینوں کے حسین ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْنٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسا تو میرا حبیب ہے کہ اللہ نے جس کو حسینوں کا. حضرت عائشہ کو دیکھیں فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، شمسنا خیر من شمس السماء، شمس السماء تغرب بعد مغرب وشمسنا تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ فرماتی ہیں او آسمان کے سورج، تیری چمک میرے حبیب کے چہرے سے زیادہ ہے، تجھ میں کشش میرے محبوب کے جلوے سے زیادہ ہے. نہیں 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 نہیں، شمسنا خیر من شمس السماء، ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے زیادہ حسین ہے. شمس السماء تغرب بعد مغرب، یہ آسمانوں کا سورج تو دم توڑ دیتا ہے مغرب کے بعد، اور ہمارا سورج تو عشاء کے بعد بھی روشن رہتا ہے، قیامت تک کی روشنی لے کے آیا ہے محمد عربی صلی اللہ. ہاں بھائی صاحب حضرت، خیر یہ لمبی باتیں ہو جائیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. میرے صحابہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عجیب، سب سے پیارا، سب سے حسین ایمان کس کا ہے؟ بتاؤ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ الانبیاء، اے اللہ کے رسول سب سے عجیب و حسین ایمان تو الملائکہ، فرشتوں کا ہے. سب سے عجیب ایمان تو فرشتوں کا ہے. مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو سستی تاری ہے. ایک دفعہ زور سے کہو صلی اللہ. نہیں مزہ نہیں آیا، اور زور سے کہو. یہ بچوں نے کھائی بریانی، آپ نے نہیں کھائی لگتا ہے. اور زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جی سوال کیا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، سوال پہ غور کریں تمہارے نزدیک سب سے عجیب و حسین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا فرشتوں کا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ارے انہیں کیا ہوا وہ ایمان نہ لائیں، وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، حالانکہ وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہے، اپنے رب کی تجلیات کا، اس کی قدرتوں کا اور اس کے حسن و جمال کا قریب سے مشاہدہ کر رہے ہیں، بھلا انہیں کیا وجہ ہوئی کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ پھر پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عجیب و حسین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا الانبیاء، اے اللہ کے رسول پھر تو نبیوں کا، رسولوں کا ایمان سب سے اچھا ہے، سب سے حسین ہے، سب سے پیارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، اللہ کی وحی ان پہ آتی ہے، اللہ اپنی کتابیں ان پہ نازل فرماتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے، اللہ کے حکم سے خارق عادت اور تمام طرح کے معجزات ان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں، بھلا پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ پھر پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عجیب، سب سے حسین، سب سے پیارا تمہارے نزدیک کس کا ایمان ہے؟ سوال پہ دھیان کر رہے ہو نا، کیا ہے؟ نوٹ کرنے کی بات ہے، تمہارے نزدیک۔ صحابہ کرام نے شرماتے ہوئے ذرا کچھ جھجکتے ہوئے کہہ دیا فنحن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب تو ہم ہیں، ہمارا ایمان سب سے اچھا ہے، سب سے پیارا ہے، سب سے یقیناً پیارا ہے، یقیناً ہم سب مل کر بھی کسی ایک ادنا صحابی کے پیروں کی دھول کو نہیں پا سکتے۔ من رآنی وجبت لہ الجنہ، جس نے مجھے دیکھ لیا، مجھے تک لیا، میرا دیدار کر لیا، میری زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لی، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ من رآنی وجبت لہ الجنہ، ان کا مقام یہ ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ من رآنی وجبت لہ الجنہ، ان کا مقام اور ان کے ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ جس نے ان کے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے، رضی اللہ عنہم۔ لیکن اللہ کے نبی کہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں، کسی اور سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، بتاؤ تمہارے نزدیک پوری مخلوق میں سب سے عجیب ایمان، حسین ایمان، پیارا ایمان کس کا ہے؟ اب تو صحابہ کرام کی کیا مجال تھی اب جواب دیتے؟ صحابہ کرام نے کہا تھا ہم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، ارے تمہیں کیا ہوا کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میری ایک انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آتا ہے، تم دیکھتے ہو، میں اگر اشارہ کر دوں تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور پھر میرے اشارے پہ واپس آ کے مل جاتا ہے، یہ نظارے تم کرتے ہو، میری ایک انگلی کی حرکت پر دشمن کی مٹھی میں بند پتھر کی بے جان کنکریاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آواز بلند پڑتی ہیں، یہ کلمہ تمہارے کان سنتے ہیں، میں جس راستے سے گزرتا ہوں وہاں کے پتھر اور بے جان پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، مجھ پر درود بھیجتے ہیں، یہ تمہارے کانوں نے سن رکھا ہے اور قرآن مجھ پہ نازل ہو رہا ہے، دن رات اللہ کی طرف سے معجزات کا اظہار ہے، پھر بھلا میں اگر بے جان کھجور کے سوکھے تنے کو چھوڑ کر منبر پہ جاتا ہوں تو وہ میری جدائی کے غم میں بلک بلک کے روتا ہے، وہ سسکتا ہے، وہ سبکیاں لیتا ہے، پھر میں اسے تسلی دینے کے لیے اٹھتا ہوں تو میرے دست شفقت سے وہ معصوم بچے کی طرح چپ ہو جاتا ہے۔ یہ نظارے تمہاری آنکھوں نے کر رکھے ہیں، پھر بھلا کیا وجہ ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ اب پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عجیب، حسین، پیارا ایمان کس کا ہے؟
اب بھلا ہے ہمت کسی میں جواب دینے کی؟ بالکل خاموش، صامت و ساکت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب خود مرحمت فرمایا، فرمایا عجب الی ایمانا، ہے جواب تے انداز ہی بدل دیا ہے۔ فرمایا میرے نزدیک، سوال کیا تھا؟ تمہارے نزدیک میرے اللہ کے حبیب کی محبت ہم سے دیکھے، قربان چاہیے اللہ کی قسم، لاکھوں زندگیاں لٹا دی جائیں، میرے نبی کی اس ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرے نزدیک تو سب سے عجیب ایمان، میرے جو ایمان کا معیار ہے، جو ایمان کا میزان ہے، جو ایمان کو کھڑا اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے اللہ نے ایسا معیار بنایا ہے کہ میرے حبیب آپ جس کے ہاتھ کو، جس کے اوپر انگلی رکھ دیں گے وہ جنتی ہے۔ جس کے سینے میں آپ کو ایمان نظر آتا ہے رائے کے دانے کے برابر ہو، ہم حساب کوئی نہیں لیتے، آپ اسے جنت میں داخل فرما دیں۔ وہ نبی کہتا ہے میرے نزدیک کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا پیار ہے، کیسی ہم سے محبت ہے۔ میرے نزدیک تو سب سے عجیب، سب سے پیارا ایمان ان لوگوں کا ہے الذین یکونون من بعدی، جو میرے بعد کے زمانوں میں آئیں گے، لم یرونی، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے تذکرے ان تک پہنچیں گے، میری باتوں کو وہ کہیں سنیں گے، کہیں پڑھیں گے، یؤمنون بی وآمنوا بی، اور وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی آبرو سب کچھ بھی لٹا کر میرا ایک دیدار نصیب ہو جائے تو وہ اس سودے کو سستا سمجھیں گے۔ بتاؤ ہمیں ایسی محبت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اللہ کی قسم ہر مومن کا سینہ الحمدللہ اس محبت سے معمور ہے۔ فرمایا کہ یہ جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں ان کا ایمان میرے نزدیک سب سے پیارا ہے، سب سے حسین ہے۔ ہاں بھائی صاحب، بن دیکھے جو سودے کیے جاتے ہیں ان کی قیمت ایسی ہی ہوا کرتی ہے، ان پر اللہ کی طرف سے ایسے ہی نوازا۔ ہارون الرشید ایک بڑا بادشاہ ہے، ہارون الرشید نام سنا ہے؟ بڑا بادشاہ گزرا ہے ہارون الرشید، نیک بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ سمندر کنارے سیر کر رہے ہیں، وہاں ایک بہلول ان کے زمانے کے بزرگ تھے، مجذوب قسم کے، ان کو لوگ بہلول دانا بھی کہتے تھے، بہلول دیوانہ بھی کہتے تھے، پاگل، مجنون۔ لہذا یہ سمندر کے کنارے سے گزر رہے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے سے، اور وہ سب دریا کے کنارے جو نرم ریت ہوتی ہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے گھروندے بنا رہے ہیں۔ گھروندے جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ ارے کبھی ریت کی ٹرالی آ کر پڑتی تھی تو اس میں پیر دے کے ہم گھر بناتے تھے نا بچپن میں، آج کل کے بچے نہیں بناتے، ہم بناتے تھے نا، وہی والا اسے گھروندا کہتے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ اب انہیں مذاق سوجی، بادشاہ نے کہا میاں کیا کر رہے ہو، بڑے میاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اوفو، زبیدہ ساتھ میں ہیں، بادشاہ کی بیگم کہنے لگی حضور کیا برائے فروخت ہے، بیچتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بیٹا بیچتا ہوں۔ کہ ابا کتنے کا ہے؟ کہ بیٹا صرف 1 درہم کا۔ زبیدہ نے فوراً 1 درہم، 10 درہم کا، 10 درہم، فوراً 10 درہم نکالے اور 10 درہم نکال کے ان کے قدموں میں ڈال دیے کہ حضور ایک مکان مجھے عنایت فرما دیں۔ اس بابا نے وہ 10 درہم لے کر سمندر میں ڈال دیے اور مکان توڑ دیا۔ اب بادشاہ مذاق اڑانے لگا کہ یہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں۔ میری بہنوں سنو، بادشاہ کہنے لگا کہ یہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، بھلا یہ 10 درہم بھی گئے، مکان بھی گیا، اور اس بے وقوف کو دیکھو، اس نے 10 درہم لے کے اپنے استعمال میں بھی نہیں لیے، کسی اور کے کام کے لیے نہیں چھوڑے، سمندر میں ڈال دیے۔ کسی غریب کو کھلاتی تو کئی دن کا کھانا آ جاتا، تو نے اس بوڑھے بے وقوف کو دے دیے۔ راستے بھر تانے مارتے چلے گئے، رات میں سوئے تھکے ہارے، بستر پر لیٹے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خوبصورت باغ ہے جس میں طرح طرح کے پھول ہیں، نقش و نگار ہیں۔ بادشاہ نے اس سے پہلے ایسا حسین باغ کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور سامنے بڑا محل ہے،
بہت اونچا عالیشان محل، اور اس پر سونے کی حروف میں لکھا ہے بیت زبیدہ، زبیدہ ہاؤس۔ لہذا اپنی شیروانی ٹائٹ کر کے چڑھے، اپنی گھر والی کا ہی ہے، اپنا گھر والی کا ہی ہے، چڑھ دیے سیڑھیاں۔ چڑھتے چڑھتے دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں دربان کھڑے تھے، کہنے لگے نو انٹری، کہاں سے آئے ہو؟ آدھار کارڈ دکھاؤ، ہاں پہچان پتر، پاسپورٹ، ویزا کچھ ہے؟ کہنے لگے ہٹو، میں بادشاہ ہوں۔ کہنے لگے وہ دنیا میں تھے، یہاں بتاؤ کیا ہو؟ کہ یہ گھر میرا ہی ہے۔ کہ نہیں تمہارا نہیں، یہ زبیدہ کا ہے، یہ زبیدہ کا شوہر ہوں۔ کہ دنیا میں تو قبضہ جماتی ہو بیویوں کے مال پہ، یہاں بھی نہیں چھوڑتے، یہاں نہیں جا سکتے، جو زبیدہ کا ہے اس کا ہے، جو تیرا ہے وہ تیرا ہے، بتا تیرا کہاں ہے؟ اور کہنے لگے ارے بادشاہ سے زبان لڑاتے ہو؟ جب ذرا کچھ دھکا مکی کی، فرشتوں نے مارا کندھا، لڑکتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے گرے، آنکھ کھلی تو اپنے تخت سے نیچے پڑے تھے۔ فوراً بیگم کو جگایا، بیگم اٹھو 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 اٹھو۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ کہ چلو 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 اس بڑے میاں کے پاس چلنا ہے، اس بڑے میاں۔ ارے رات ہو رہی ہے، اندھیرا ہے، کہاں جاؤ گے باز؟ کہ نہیں 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 نہیں، ابھی جا کے پکڑنا ہے۔ فوراً اپنے کارندوں کو، کارکنوں کو جگایا کہ چلو اس بزرگ کو پکڑنا ہے۔ صبح اول وقت میں فجر پڑی اور نکل گئے۔ سویرا سویرا جا کے دیکھا تو بڑے میاں وہیں مکان بنانے میں مشغول ہے۔ دل کو کچھ راحت ملی، سکون آیا، دل پہ ٹھنڈک کی سانس لی، اور کہا اب نیچے اترے۔ اب سواری سے پہلے، کل تو سواری کے اوپر سے مذاق اڑا رہے تھے، اب ذرا نیچے اترے، ادب سے سلام کیا، بیٹھ گئے۔ کہنے لگے السلام علیکم، ابا خیریت سے ہیں؟ کہ ہاں بیٹا خیریت سے ہوں۔ کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ بیٹا وہی جو کل کر رہا تھا، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے ابا بیچتے ہو؟ ایک آدھ برائے فروخت ہے؟ کہ ہاں بیٹا ہے۔ کہ جی کتنے کا ہے؟ کہ بیٹا 1,00,000 دینار کا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 1,00,000 دینار کا ہے۔ کہ جی تم نے تو مودی کو بھی فیل کر دیا، اس نے 8 نومبر کو بتا تو دیا تھا کرنسی کینسل ہو رہی، نوٹ بندی ہو رہی ہے، اب دوسرے آویں گے جمع کر دو، تم نے تو بتایا بھی نہیں، کرنسی بدل دی۔ کل درہم تھا چاندی کا سکہ، آج دینار ہو گیا۔ کل 10 درہم تھے، آج 1,00,000 دینار۔ اتنی مہنگائی، اتنی بڑی تبدیلی ایک دم۔ کہنے لگے بیٹا کل والے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، آج والے سوداگر تو نظارے کر کے آئے ہیں، سمجھے؟ تو بھائی جب تک نہیں دیکھا، جب تک سودے سستے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے بن دیکھے ایمان لائے، ان کا ایمان عجیب ہے، ان کا ایمان پیارا ہے، ان کا ایمان حسین ہے۔ او خدا کی قسم بن دیکھے سودے کر لو، ہیں ہم تو سبھی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ چلو اس پورے مجمع میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کے کہہ دے کہ اس مدرسے کے اندر مفتاح العلوم جدید میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، حافظ ہوئے ہیں، ایک بچے کا خرچ آج کی مہنگائی کے زمانے میں کم از کم 50,000 روپے سال تو ہے ہی، میں یہ خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں۔